بچہ جب غمگین پریشان ہے، زار و قطار رو رہا ہے، ایک طرف کھڑا ہے اور اس کے کپڑے میں پھٹے پرانے ہیں، تو حضور کی اس پر نگاہ پڑی، اس بچے کے پاس گئے، قریب گئے اور اس پر اپنا رحمت کا ہاتھ رکھا، اپنے شفقت کا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، اے لڑکے تو کیوں پریشان ہے، کیوں زار و قطار رو رہا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، وہ جو لڑکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے وہ بلا جھجک کہنے لگا کہ میرے والد محترم ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لگے ہیں اور شہید ہو گئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، اس یتیم بچے کو اٹھا لیا اور گلے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے کے آیا، اس کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنایا، اتنے مسایا، کھلایا پلایا، پھر اس کو کندھے پر سوار ہو کر پھر اس کو کندھے پر بیٹھا کر سوار لے کر عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ میرے دوست اور بزرگوں، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے سے پوچھتے ہیں، اے بچہ ذرا یہ بتا، اگر تیرا باپ رسول کائنات ہو جائے، اگر تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ ہو جائے، اگر تیرا چچا حضرت علی مرتضیٰ ہو جائے، اور تیری بہن حضرت فاطمہ الزہرا ہو جائے، اور تیرے بھائی حضرت امام حسن امام حسین ہو جائے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ وہ بچہ پہچان جاتا ہے کہ یقیناً اس طرح کی بارش، اس طرح کی رحمت کرم کی بارش کرنے والے، اس طرح کی رحمت و شفقت کرنے والے کوئی اور ذات نہیں بلکہ رسول خدا کی ذات ہو سکتی ہے۔ وہ بچہ پہچان گیا اور وہ بچہ کہنے لگا کہ یقیناً میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میرے باپ رسول کائنات ہو جائے، میری ماں سیدہ عائشہ ہو جائے، میرے بھائی حضرت امام حسن امام حسین ہو جائے، میرے بہن سے حضرت فاطمہ الزہرا ہو جائے، میرے چچا حضرت علی مرتضیٰ ہو جائے، میں اس بات کو یقیناً پسند کروں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر لے کے تشریف لے کے جا رہے تھے، جب ان بچوں نے دیکھا تو راستے میں بچے کھڑے تھے، موجود تھے، تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے کہا کہ کاش ہمارے باپ بھی جنگ میں شہید ہو جاتے تو ہمیں بھی یہ نعمت و دولت، یہ شرف ہمیں بھی میسر ہوتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، لیکن ذرا سوچیے، اگر ہم لوگ یتیم بچوں پر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں بھی ہم خوشیاں دیتے ہیں عید کے دن، تو یقیناً ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں، اپنے ہی دیکھتے ہیں، پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور جو غریب ہے، بیوہ ہے، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم جو ہے، ہمارا دین جو ہے ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کو تلقین فرماتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے اور تمام لوگوں کو جو غریب یتیم ہے بالخصوص ان کی طرف توجہ دینی اور انہیں خوشیاں دینا ہے، تاکہ ان کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو یقیناً رسول کریم کی ذات خوش ہوگی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو دوست اور بزرگوں، اس طرح سے بے شمار واقعہ ہے۔ اور دیکھیے، عید کے دن ہم لوگ بہت خوشی کا احترام کرتے ہیں، یقیناً کرنا بھی چاہیے، کیونکہ عید کا معنی خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا معنی خوشی ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے پچھلے جو اعمال کیے، جو ہم لوگ رمضان میں جو کچھ بھی کیا ہے، وہ سارا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ذرا سی بھی کہ ہم نے جو روزے رکھ کے نماز تراویح ادا کی ہے، پتہ نہیں وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کرام و بزرگان دین سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ عید کے دن بہت افسوس کیا کرتے تھے، انہیں یہ فکر بہت ستایا کرتی تھی کہ نہ جانے ہمارے ماہ رمضان میں جو عبادت ہم نے کی ہے وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی چیز کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنے صحابہ کرام کے طور طریقوں کو اپنانا ہوگا، ان کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن ایک گوشہ نشین اختیار کرتے ہیں، ایک گوشہ تنہائی میں جا کر زار و قطار روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جاتی ہے۔
آپ کی داڑھی عمر آنسو سے تر ہو جاتی ہے تو لوگ دریافت کرتے کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے نماز روزے قبول ہو گئے ہیں ان کے لیے عید کا دن ہے، میرے کیسا عید کا دن ہے؟ تو دوست اب اس کو ذرا سوچیں، جبکہ صحابہ کرام ماہ رمضان میں بے شمار نہیں کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، پھر بھی انہیں یہ ڈر ستاتا تھا پتہ نہیں ہمارے نماز روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن ہم تو ان کے پیروں کو دھول کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے نماز روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اس طرح سے بے شمار واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے مرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے تعلق سے ہے، حضرت علی عید کے دن جو کہ بھوسی کی بنی ہوئی روٹی تناول فرما رہے ہیں اور ایک شخص آتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ حضور آج تو عید کا دن ہے اور آپ جو کہ بھوسی کی روٹی بنانے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عید کا دن تو ان کے لیے ہے، عید تو ان کے لیے ہے جن کے نمازیں قبول ہو گئی ہے، جن کی بخشش ہو گئی ہے، اور عید کا جو دن ہے ہر وہ عید کا دن ان کے لیے ہے کہ جو شخص اس دن گناہ نہ کرے۔ یعنی میرے دوستو، اگر ہم کسی دن گناہ نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن۔ لیکن ہمیں حضرت علی اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی دن گناہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ دن ہمارے لیے غم کا دن ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں اس بات کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں ہے، ہم فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے جو صبح سے شام ایک دن میں گزارا، ہمارے جو کسی دن گزرے ہیں پتہ نہیں تو اچھے وقت میں گزرے ہیں کہ نہیں گزرے ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، ہمیں پچھلے وقت کو یاد کرنا ہے، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا،